توکل کریں. وہ کل ایک صاحب حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کا واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک صاحب آئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ بھئی میں نے آپ سے حدیث پڑھنی ہے، آپ سے حدیث پڑھنی ہے. تو حضرت تھانوی نے کہا کہ تمہاری معاش کا کیا انتظام ہے؟ انہوں نے جواب میں آیت پڑھی کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اور حضرت تھانوی کا جو مزاج، انہوں نے کہا کہ تمہارے جواب کا مطلب یہ ہے کہ میں اس آیت سے جاہل ہوں، کیونکہ میں نے سوال کیا تم نے اس آیت کا جواب دے دیا، لہذا اگر میں جاہل ہوں تو جاہل سے حدیث نہیں پڑھی جا سکتی، لہذا آپ تشریف لے جائیں. نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں جواب؟ یعنی میں نے تم سے پوچھا ہے کہ معاش کیا، تم کہہ رہے ہو وَمَا مِن دَابَّةٍ، تو یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ اللہ ہی نہیں کرنا ہے، لہذا اگر تم جواب مجھے اس لیے دینا، چونکہ جواب دیا جاتا ہے جو آپ کو نہیں پتہ، تو لہذا اگر مجھے یہ نہیں پتہ یہ بات جو تم بتانا چاہ رہے ہو تو میں جاہل ہوں، اور ایسے جاہل سے حدیث نہیں پڑھی جا سکتی. نہیں یہ ضروری تو نہیں ہے آپ مقبول کرائی جا سکتی. مجھے خطرہ تھا کہ کرنل صاحب آ تو بہت پہلے سے رہے لیکن انٹری انہوں نے اب ماری ہے. اس کو تھوڑا قریب کرنا پڑے گا. کیا ہے یار، یہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے؟ ذرا لکھو نا آ کے. وہ کدھر گئے؟ یہاں وہ بھی غائب ہو گئے سارے ماشاءاللہ. اقلام جو ہیں، اچھا ہے ایک ہی رہ گیا. ہاں آپ ایسا کیجئے کہ ہاں تیسرا اور چوتھا لکھ دیجیے. بس ٹھیک ہے کوئی. وہ آپ وہیں سے پڑھ لیجئے. ویسے وہ بھی لکھ دیں سب سے پہلے جو دوسرا والا نا، یعنی اعلیٰ نبی جاء بالتوحید. خلا آپ کو معلوم ہونا چاہیے. وقد خلت من قبلکم سنن خلا یخلو خلوا، گزر جانا یا خالی ہو جانا، یہاں خالی ہونے کے مفہوم میں. ہمارے گلے جو ہے نا وہ تو بالکل ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ٹیکنالوجی نہ ہو تو فارغ ہو جاتے. مدد لے سکتے ہیں مکمل کی مدد لے سکتے ہیں. وہ مکبر مجھے خطرہ اپنے الفاظ ڈال دے گا بیچ میں. کس چیز کا پہلا سبق؟ عقیدے کا. جی جی عقیدے کا جو ٹھیک، ہاں ادلہ یقینیہ ہونے چاہیے. نہیں اس کا بیان ہوگا ویسے، لیکن دلیل قطعی سے مراد اصلاً یہ ہے، یعنی عام الفاظ میں جس کو ماننے یا نہ ماننے پر کفر اور اسلام کا انحصار ہو سکتا ہے، وہ دلیل اپنے الفاظ میں قطعی نہ ہو. مثال کے طور پر جیسے اقیم الصلاۃ اپنی دلالت لغوی کے اعتبار سے قطعی نہیں ہے کہ ہے. اقیم الصلاۃ جو ہے وہ دلیل اپنی لغوی دلالت کے اعتبار سے قطعی ہے؟ نہیں قطعی. لیکن اب یہ قطعی ہے ہمارے ہاں، کیوں؟ اس کی وجہ تواتر ہے، اس کی وجہ اجماع ہے، اس کی وجہ فلاں فلاں. تو ہم جب قطعی دلیل مراد لے رہے تھے، اس سے مراد صرف لغت کے اعتبار سے یا اصول فقہ کی جو اصطلاح ہے نص یا محکم ہونا یا ظاہر ہونا، بھی صرف وہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ چاہے وہ دلیل فی نفسی ہی ظنی ہو لغت کے اعتبار سے، لیکن اس کے اوپر دلائل قطعیہ اور دلائل قطعیہ کی تائید ہو چکی ہو، تو وہ دلیل قطعی بن جائے گی. اب ہم جب کہتے ہیں نا عقیدہ، جو جیسے اس میں سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے خدا کے وجود کے بارے میں. جیسے اب خدا کے وجود کا ثبوت تو وہ کہتے ہیں کہ دلائل شرعیہ پر منحصر ہی نہیں ہے،
سمجھا رہی؟ لہذا وہ ہم کن دلائل، وہ دلائل عقلی قطعیہ ہوں گے، یعنی خدا کا وجود کم از کم، خدا کی صفات سبع اور صفات سلبیہ، اور اس کے بعد رسولوں کی بعثت کا انکار، یہ سب دلیل قطعی عقلی سے ثابت ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ عقیدہ نہیں ہوگا۔ کسی والے کی بات کر رہے ہیں وہ عقلی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے دلیل قطعی کا؟ کہ آپ اس کو کسی مبدأ عقلی کی طرف لوٹا سکیں، یعنی آپ اس کو ٹریس بیک کر سکیں، جو مبادی عقلیہ ثلاثہ ہیں جن میں اگر آپ اختلاف کریں گے تو میرے اور آپ کے درمیان کلام نہیں ہو سکتا، وہ مبدأ تناقض ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مبدأ جو ہے وہ ہویہ ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک تو لا آف کنٹراڈکشن ہے نا، ایک لا آف آئیڈینٹی ہے، اور تیسرا لا آف ایکسکلوڈیڈ مڈل۔ یہ تین چیزیں، یہ بلکہ ان میں سے بھی جو اصل ہے وہ مبدأ تناقض ہے، یعنی دو کو لوٹایا جائے تو اس تک آپ لوٹا کے دکھا دیں دلیل کو، آپ کی دلیل قطعی، اور اگر اس طرف نہ لوٹا سکیں تو قطعی نہیں۔ اور پھر نظر کے اصول ہیں کوئی طے شدہ؟ بالکل ہیں، یعنی کچھ چیزوں کو ماننا پڑے گا، اگر آپ مبدأ عقلی نہیں مانتے تو پھر ختم۔ اصول کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن جتنی بھی اپنی دلیلیں اس تک لگانے کی کوشش کی گئی ہے ان سب میں کچھ نہ کچھ پہلے نظر آتا ہے۔ نہیں، آپ کیسے نظر آتا ہے؟ سب سے جو قوی دلیل ہے وہ آرگومنٹ آف کنٹینجنسی جو ہے، دلیل حدوث اصل میں ویسے جو آرگومنٹ فرام کنٹینجنسی ہے نا، وہ اصلاً متکلمین کی دلیل نہیں ہے، وہ دلیل امکان کہلاتی ہے، سمجھا رہی ہے؟ ان کی جو دلیل ہے وہ اصلاً دلیل حدوث ہے۔ ایک ہے کہ آپ دلیل کو توڑ کے دکھا سکیں، ایک ہے کہ آپ اس کے اوپر، ایک منٹ ذرا میرے والد صاحب کا فون آ رہا ہے، میں سنوں۔ جی السلام علیکم۔ یہ ہے کہ اس کے اوپر شکوک و شبہات وارد کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی عقلی دلیل قطعی ایسی نہیں ہے جس پہ شک وارد نہ کیا جا سکے یا احتمال وارد نہ کیا جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں شک اور احتمال وارد کیا جانا انسانی جو فیکلٹی ہے نا، قوت وہمیہ، اس کا کام ہے، اور اس کے ہاں احتمالات کی دنیا بہت وسیع ہے۔ وہ مبدأ تناقض پہ بھی شک پیدا کر سکتی ہے کہ نہیں؟ یعنی فی نفسی ہی مبدأ تناقض پہ وہ کہہ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے شاید ہو جائے، سمجھا؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری روایت کا دعویٰ یہ ہے، دعویٰ، اور یہ پوری روایت کا ہے کہ خدا کے وجود پر قطعی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ قطعی کا مطلب شکوک و شبہات سے ماورا نہیں ہے، دلیل رد نہیں کی جا سکے گی، شک اور شبہ ہو۔ دلیل حدوث ہے اصلاً، وہ دلیل حدوث کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ بعد میں آنے والوں نے دلیل امکان بھی جو ہے کنٹینجنسی والی وہ بھی اختیار کی ہے، امام راضی کے بعد سے، اس سے پہلے دلیل حدوث ہے۔ اصل میں جس کو آپ امکان کہتے ہیں نا، دلیل امکان، وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا، اس میں آپ نے کسی شے کو نہیں دیکھنا ہوتا، اس میں آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں وجود کی دو ہی اقسام ہو سکتی ہے، یا واجب ہوگا یا ممکن ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ ممکن کون سا وجود ہوگا جس کا عدم فرض کیا جا سکے، اور واجب وہ وجود ہوگا جس کا عدم فرض نہ کیا جا سکے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کہتے ہیں جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس کا عدم فرض کیا جا سکتا ہے، ہاں کیا جا سکتا ہے، بس یہ ممکن ہے لہذا اس کے لیے واجب چاہیے۔ حدوث میں آپ کو ہر چیز کا دلیل کی بنیاد پہ حدث ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ حادث ہے۔ وہ کیسے ثابت کریں گے؟ وہ ہے ما لا یخلو عن الحادث فهو حادث، وہ پھر دلیل اعراض اور جواہر والی وہ دلیل حدوث ہے۔ بات واضح ہے؟ لہذا ابھی وہ آ جائے گی وہاں انشاءاللہ، پہنچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس کو جیب میں ڈال لوں۔ پچھلی نشست میں عرض کیا تھا توحید کی تعریف، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہم نے نبوت دیکھی، اور نبوت کی تعریف کیا ہے، نبی کی تعریف کیا ہے، اور یہ جو لفظ نبی ہے اس کا مادہ کیا ہے، یا نون با حمزہ ہے یا نون با واو ہے، اور پھر ہم نے توحید کے حوالے سے دیکھا، اور اجمالی ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت وحدانیت پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اور توحید کے بارے میں کیا دیکھا کہ ہم مجازن کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ہے توحید، لیکن اصلاً توحید ہماری صفت ہے، ہمارا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد کرنا یہ توحید ہے، بات واضح ہے۔ اور پھر توحید کی کیا تعریف بتائی تھی
کہ افراد المعبود بالعبادہ، معبود کو عبادت کے ساتھ خالص کرنا، واعتقاد وحدتہ، کیا تھا؟ مع اعتقاد وحدتہ والتصدیق بها ذاتا و صفات و افعالا، ذات اور صفات اور افعال کے اعتبار سے اس کو ایک جاننا. یا دوسری مختصر تعریف کیا تھی؟ اثبات ذات غیر مشبہۃ بالذوات غیر معطلۃ عن الصفات، کسی سے ملتی نہیں ہے وہ ذات لیکن صفات سے معطل نہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وقد خلت الدین عن التوحید، خلا یخلو خلوا، خالی ہو جانا. دین اس وقت توحید سے خالی ہو چکا تھا. یہاں دین اپنے لغوی معنوں میں ہے، دین اپنے اصطلاحی معنوں میں دین برحق کو کہتے ہیں. یہاں وقد خلت دین عن التوحید میں کیا یہ ممکن ہے کہ دین برحق توحید سے خالی ہو جائے؟ وہ ممکن نہیں ہے. تو یہاں دین سے کیا مراد ہے؟ جو اس وقت کے ادیان تھے جن کی پیروی کی جاتی ہے ان میں توحید خالص کا وجود نہیں رہا، یہ مراد. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اور آپ سب جانتے ہیں چاہے وہ عیسائیت ہو یا یہودیت ہو یا جو بھی ہو، جو موحدین تھے وہ تو اکا دکا ادھر ادھر موجود تھے. دین جس کی پیروی کی جا رہی ہے وہاں توحید نہیں ہے. بات واضح. جو دین برحق ہے، دین برحق، اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ہمارے متکلمین کی اکثر کتابوں میں دین کی ایک تعریف بیان کی گئی ہے. ہمارے ہاں بھی کئی دفعہ ہم دین کی تعریف کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کچھ ذرا فرق قسم کی ہوتی ہے جس میں تھوڑی سیاست زیادہ غالب آ جاتی ہے. تو دین کیا ہے اس کی میں تعریف لکھ دیتا ہوں، وہ پھر اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. وضع الہی، سائق، وضع الہی سائق، وضع الہی سائق لذوی العقول السلیمہ. مبارک ہو. بھائی اسلام یار یہ وہی دیکھنے کے لیے آیا. وہ بہت، لیکن وہ تو ہفتے کا کام ہے نا. اب آج کلاس تھی تو پھر تو دیکھو وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. دیکھیں ہمارے زمانے میں نا جیسے دین کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ دین ہے کسی کو حکمران مان کے اس کے قوانین کی پیروی کر لینا، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دین کی تعریف ہے. تو اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکمران مان کے اس کے قوانین کی اتباع کرنے کا فیصلہ کر لیں تو آپ نے دین اللہ کو تسلیم کر لیا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو ایک تعریف ہے اس کے اندر بہت سے مسئلے مسائل ہیں، اور وہ مسئلے مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں. یعنی اس میں دین کی تعریف میں جس شے کو بنیادی موضوع بنایا گیا ہے وہ ہے حکمران کی حکمرانی مان لینا اور اس کے قانون پر چلنا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں باقی جو دین ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اصلاً تعلق ہے، یا آپ کہیں کہ عبادت کا ذوق ہے یا محبت ہے یا اخلاص ہے، یہ سب چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں، کیونکہ حکمران کے ساتھ تعلق میں یہ چیزیں اصل تھوڑی ہوتی ہیں. آپ نے اس کے قانون پہ چلنا ہے بس. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس تعریف میں کچھ ایسی چیزیں غالب آ گئیں یا کچھ ایسی چیزیں مقصود لذاتی ہی ہو گئیں جو اصلاً فی نفسی ہی مقصود نہیں تھی. دین اصلاً کیا ہے؟ فرمایا کہ وضع الہی. وضع کیا ہے؟ وضع یعنی میں مثال کے طور پہ لغت بناتا ہوں یا کوئی علم تشکیل دیتا ہوں تو وہ میری وضع ہے، وہی وضع یضع گھڑنا. تو یہ جو دین ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنانے سے مراد ہے کس نے اس کو تشکیل دیا ہے.
کیا یہ انسانی جد و جہد جو تاریخ کے ادوار سے گزرتی ہوئی آئی ہے اس کے نتیجے میں کچھ دین پیدا ہوا ہے، یا انسان نے اپنی ذہن سے بنایا، یا مختلف مظاہر فطرت کو دیکھتے دیکھتے وہ خدا تک پہنچ گیا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وضع الہی ہے؟ کہا وضع الہی ہے، یعنی ان تمام تصورات کی نفی ہے جو ہر زمانے میں آج بھی ہے، کہ دین جو ہے وہ جغرافیے سے نکلتا ہے، وہ اس زمانے کے معاشی حالات سے نکلتا ہے، وہ فلاں فلاں جو بھی سوشل سیٹ اپ ہے اس سے وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ وضع الہی۔ اور بلکہ یہاں امام راضی علیہ الرحمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ بھئی وضع الہی جیسے یہ کائنات ہے نا، یہ بھی وضع ہے۔ وضع سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے قوانین کو کسی اور شکل پہ بنا سکتا تھا کہ نہیں؟ بنا سکتا تھا، تو یہ لیکن اللہ نے اس شکل میں بنایا۔ اسی طرح یہ دین بھی کسی اور شکل میں ہو سکتا تھا، یعنی اس کے قوانین فرق ہو سکتے تھے، احکام فرق ہو سکتے ہیں، کچھ بھی، بات واضح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے ارادے سے یہ چاہا کہ دین اس طرح کا ہوگا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے محض اپنے ارادے سے یہ چاہا کہ کائنات اس طرح بنے گی، اور چاہتا تو کسی اور نہج پہ بنا دیتا، کسی اور قانون پہ بنا دیتا، نہیں بنایا۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، یہ نہ سمجھیے گا، اور یہ اہم بات ہے کہ دین ایسے ہی ہونا تھا لازماً، کیونکہ آج کل جیسے ہم کہتے ہیں نا حکمت سے اور عقل سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دین کا حکم یہی ہونا چاہیے تھا، یہ کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کسی بھی چیز سے۔ وضع الہی کا مطلب ہے محض خدا کا ارادہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو، محض خدا کا ارادہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ شے حرام ہے، یہ وضع الہی ہے، اس میں بشر کی وضع کا کوئی دخل نہیں ہے، بات واضح ہے۔ اور اگر آپ بشر کی وضع کا دخل مان لیں تو پھر اس کو آج کل کہا جاتا ہے وضعی قوانین ہے، وضعی ادیان ہے۔ اور وضعی سے کیا مراد ہے؟ بنانے والا تو دونوں اللہ ہی ہے نا، انسان کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور دین کو بنانے والا بھی ہے، بالکل۔ اس میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے اس کے مطابق ہی دین بنایا ہے۔ اصل میں وہ بات آپ کی بالکل درست ہے، مطابق ہی ہوگا، لیکن کئی دفعہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ جیسے مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح انسان کو بنایا ہے تو اگر یہ احکام نہ رکھے جائیں تو انسان کی صلاح اس میں نہیں ہوگی، انسان ہو سکتا ہے فاسد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اگر یہ ہم اس طرح نہیں دیکھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی حکم یا قانون یا دین تجویز کرے گا اس میں خود بخود صلاح پیدا ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے فعل کے نتیجے میں حکمتوں نے پیدا ہونا ہی ہونا ہے، ہر صورت میں پیدا ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس طرح نہ کیا جاتا تو ایسا نہ ہوتا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اصل میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا چاہا ہے ویسا بس ہو گیا، اور چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، اور چاہتا تو شریعت کچھ اور ہوتی اور اس میں انسان کی بہتری ہوتی، یہ بھی ممکن ہے۔ جی جی بالکل، جس میں انسان کا چاہ سکتا، اس لیے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نا اس کے نتیجے میں حکمت پیدا ہوگی، حکمت کا مطلب لازماً یہ نہیں کہ انسان کا فائدہ ہو، مصلحت اور شے ہے۔ یعنی جیسے معتزلہ نے کہا کہ لازماً اللہ تعالیٰ وہ کرے گا جس میں انسان کی خیر ہو، اہل سنت نے کہا ضروری کوئی بھی نہیں۔ کیا بولا؟ میں بول رہا تھا کہ صلاح جو ہے وہ دین میں ہماری نسبت سے ہمارے اختیار کے تحت ہے، ابھی آگے آ رہا ہے، باختیارہم المحمود، لیکن میں یہ دین اختیار کروں گا یا نہیں کروں گا، اللہ نے میری یہ صلاح چاہیے کہ نہیں چاہیے، ہو سکتا ہے نہ چاہے، ممکن ہے کہ نہیں۔ یعنی اللہ نے جب میرے لیے یہ دین رکھا ہے نا تو مجھے کیا بتایا، اس پہ چلو گے تو تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، ٹھیک ہے، میں چلوں اس پہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ میں نہ چلوں؟ ممکن ہے نا، لہذا میں نہ چلوں یہ ممکن ہے، اور بہت سے انسان نہیں چلیں گے اور بہت سے انسان کفر کریں گے، تو لہذا اس میں ان کے لیے خیر نہیں ہے۔ لہذا یہ والا جو خیر ہے نا، یہ والا، یہ محض میرے ارادے کے تابع، کونی کی ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی بات کریں گے تو وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضع هذا الدین وبعد ذلك هل اختار مني او اراد مني ارادة كونية ان اسلك هذا الطريق ام لا ادري، لا يجب على الله سبحانه وتعالى ان يفعل بي ما هو خير لي، یہ مراد۔
باقی یہ کہ دین فی نفسی ہی انسان کو یہ بتایا کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، وہ اللہ کی وجہ سے ہے، چاہتا تو خیر نہ ہوتا ممکن، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تکلیف مکلف کرتا ہی نہ، یا مکلف کر سکتا ہے ایسی چیز سے جس میں اس کے لیے ضرور ہو، کر سکتا ہے، اختیار تو ہے اس کا، لیکن یہ اس نے ہمیں بتایا ہے تو لہٰذا ہر فعل میں حکمت ہونے کا مطلب یہ ہے، میں بتاتا ہوں اپنے پرسپیکٹیو سے حکمت نہیں ہوتی. حکمت کی تعریف ان کے ہاں پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے موافق فعل کا ہو جانا حکمت کہتے ہیں متکلمین کیا یہ تعریف. ٹھیک، اچھا جی. وضع الہیٌ، یہاں اس کے اوپر یوں کر کے الہیٌ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع ہے دین، اور یہ انسانوں کو سائقن لے کر جاتی ہے. یہ وضع الہی انسانوں کو ہانکتی ہے کس شے کی طرف؟ انسانوں کو نہیں بلکہ کس کو؟ لذوی العقول السلیمہ، سلیم عقل والوں کو، اہل عقل سلیم کو. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین تو سب انسانوں کے لیے آیا، تو یہاں فرمایا سائق لذوی العقول السلیمہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ دین ہانکے گا نا، تو کیا سب کو ہانک کے لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ بالکل، یعنی امر واقعہ یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں چلتے دین پر، ایسا ہی ہے نا. تو دین کن کو لے کر جا رہا ہے؟ جو بھی عقل سلیم رکھتا ہوگا وہ دین پر چلے گا، یہ مراد ہے سائق لذوی العقول السلیمہ. اور اس سے پھر یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بھئی جو خدا کو نہیں مانتا اور خدا کے رسول کو نہیں مانتا اسے عقل سلیم حاصل نہیں ہے. ٹھیک، اور یہ بات ٹھیک ہے نا کہ نہیں ٹھیک؟ ہاں ٹھیک ہے، اصلاً یہ بات ٹھیک ہے، عقل سلیم اسے حاصل نہیں ہے، عقل حاصل ہے. تکلیف کی بنیاد عقل سلیم نہیں ہے. تکلیف کی بنیاد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف کرنے کی بنیاد اصل عقل ہے. ٹھیک ہے، عقل سلیم جس کو حاصل ہوگی وہ دین پر چلے گا، لیکن دین کا مخاطب بننے کے لیے عقل سلیم ہونا ضروری ہے؟ نہیں ضروری. عقل سلیم ایک علیحدہ چیز ہے اور دین کا چلنا علیحدہ چیز ہے؟ نہیں، یا دین پہ چل کے بندے کو عقل سلیم حاصل ہوتی ہے؟ دین پر وہ چلتا ہے جس کو عقل سلیم نصیب ہوتی ہے، وہ علیحدہ چیز ہے دین سے. یہ وہی والی بات نہیں، جانے پر خدا کو لا رہی ہے. ہاں وہی والی بات، بالکل ایگزیکٹلی وہی والی بات ہے کہ ہدی للمتقین کیوں کہا؟ تو وہاں متقین سے مراد عقل سلیم والے لوگ. بالکل ایسے ہی ہدی للناس بھی کہا، لیکن ہدی للناس ایک ہے ہدایت اس معنی میں کہ حق واضح کر دے گی، ایک ہدایت اس معنی میں ہے کہ اسے قبول کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ اہل تقویٰ ہوں گے. اور اہل تقویٰ کون ہے؟ لذوی العقول السلیمہ. کہا کہ عقل سلیم کیا ہوتی ہے؟ پھر کوئی تعریف ہے اس کی؟ کہا کہ عقل سلیم وہ ہوتی ہے جو انجام کو پیش نظر رکھتی ہے، انجام کو پیش نظر رکھے گی، اور جتنا دور کا انجام اس کے پیش نظر ہوگا اتنی ہی وہ عقل سلیم ہوگی. اگر میں کل کی پلاننگ کرتا ہوں تو میری عقل اتنی سلیم نہیں ہے جتنی اس شخص کی ہے جو 10 سال کی پلاننگ کر رہا ہے. جو 20 کی کر رہا ہے وہ زیادہ عقل مند ہے، اور جو بالفرض موت کے بعد کی کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ عقل سلیم رکھنے والا شخص شمار ہوگا. بات واضح کریں تو عاقبت کو پیش نظر رکھنا عقل کا کام ہے، اور عاقبت جتنی دور کی ہوگی اتنا وہ شخص عقل مند ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ماذا قدمت لغد. تو گویا عاقل کے لیے غد دنیا میں نہیں ہے، غد کل کچھ اور ہے. بات واضح ہے. اچھا، اب زبردستی کھینچ کے لے کے جا رہی ہے انہیں. جی نہیں، مرکب توصیفی الہی وضع. الہی وضع کا کیا مطلب ہے؟ یہ وضع جو ہے دین کی تشکیل، یہ ڈیوائن ہے، کسی بشر کا کام نہیں ہے. نہیں، ڈیوائن کے معنوں میں. دین کیا ہے؟ وضع ہے. ٹھیک ہے، اور الہیون کیا ہے؟ ڈیوائن. بات واضح ہے. کیا ترجمہ ہوگا وضع کا انگریزی میں علی؟ گاڈ میڈ. نہیں، گاڈ میڈ تو الہی ہو گیا. وضع کا بھی بتاؤ نا ذرا، یعنی جو دین کا
ہاں میڈ کے اندر ہے، لیکن وہ ذرا ایک اور اس کے اندر ایک اور مفہوم زیادہ ہے نا. نہیں انوینشن نہیں. گاڈ ordained، یعنی ہم اگر وضع کو یعنی الہی کے اندر یہ دونوں مفہوم گاڈ میڈ یعنی وضع کو الگ کر کے، تو پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں گاڈ ordained ریلیجن یا دین یا اس طرح کی کوئی بات یا احکام. اللہ کا وضع کردہ دین، بالکل اللہ کا وضع کردہ دین. اچھا آپ دیکھیں سائق لذوی العقول السلیمہ، جبر ہے کوئی؟ کیونکہ ساقہ یسوق کے اندر تو ایسا لگتا ہے جیسے سیق الذین، نہیں، باختیارہم المحمود. اچھا محمود کی صفت کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اختیار تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں کہ جو دین پہ نہیں چل رہے، ایسا ہی ہے نا. تو انہوں نے جو اختیار جس پر عمل کیا ہے وہ اللہ کی طرف سے محمود ہے کہ مذموم؟ محمود. جب عقل سلیمہ آ گئی تو پھر بھی محمود کریں گے. پھر بھی عقل سلیمہ اصلاً اس شخص کی نیچر کا بیان ہے اور اختیار اس کے عمل کا بیان ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے اس وقت. بالفرض کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ انسان اندر سے ٹھیک ہے، عقل سلیم اسے حاصل ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ غلط شے کو اختیار کر لے، ممکن. تو فرمایا باختیارہم المحمود، اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جس اختیار پر انہیں اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، جس پر انہیں اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ باختیارہم المحمود. اس سے کیا پتہ چلا کہ اختیار محمود کے مقابلے میں اختیار مذموم بھی ہوگا. سمجھ، جو اس کے اپوزٹ ہے وہ اختیار مذموم ہے. اچھا اب یہ دین لے کے جا رہا ہے نا انہیں، ان لوگوں کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اِلیٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بِالذَّاتِ، جو ان کے لیے خیر ہے. بالذات، بالذات کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شے خیر بالذات ہوتی ہے، یہاں مراد ہے جو اصلاً مقصود لذاتی ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی اس خیر کی طرف بہت سے خیر ایسے ہوتے ہیں جو مقصود لذاتی ہی نہیں ہوتے. کھانا کھانے میں لذت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کھانا کھانا مقصود لذاتی ہی تو نہیں ہے، اس سے کچھ اور مقصود ہے. بات واضح ہے؟ نیند میں بڑی لذت ہے لیکن نیند مقصود لذاتی تو نہیں ہے، مقصود لغیری ہے. یہ دین انہیں لے کر جا رہا ہے ان امور کی طرف جو ان کے لیے خیر ہے اور خیر بالذات ہے، مقصود لذاتی ہی ہے، مقصود لغیری ہی نہیں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو دین جس شے کی طرف لے کے جا رہا ہے اس میں خدا ہے، یہ وضع الہی، لیکن خیر وضع خدا کے لیے نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ نفع خدا کو کوئی نہیں ہے، خدا کچھ لے نہیں رہا اس دین سے، بلکہ خدا انہیں دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ جو ان کے لیے خیر ہے. کس کے اعتبار سے؟ خیر وہ ہے جس کو وضع الہی نے بیان کیا ہے کہ وہ خیر ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی خیر کا جو تصور ہے وہ خود کہاں سے لیں گے ہم؟ وہ پھر یہاں سے لیں گے. یہ بتائے گا کہ خیر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وضع الہی میں کہ یہ خیر ہے، یہ دین اس کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ خیر اپنی عقل سے برآمد نہیں ہوگا، معاشرے سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ جو اللہ نے بتایا کہ یہ خیر ہے. یعنی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سیٹ اپ نازل کیا ہے، وضع الہی سے مراد یہ ہے کہ جس میں انسانوں کے لیے خیر ہے اگر وہ اپنے اختیار محمود کو استعمال کر کے اس کے تابع ہو جائے. تو دین کا ٹرانسلیشن شریعت ہو سکتی ہے، وہ ایک خیر ڈیفائن کر دیا ہو سکتی ہے، اور خیر کی طرف جانے والا دیکھیں الفاظ بہت سے ہیں، دین، شریعت، اسلام، اطاعت، تقوی، یہ سب وہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن دین ایک ایسا لفظ ہے جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. شریعت بھی ہے، لیکن ہمارے ہاں شریعت سے اکثر مراد نہ فقہ اور قانون لے لیا جاتا ہے. تو کیا دین میں فقہ اور قانون کے سوا کچھ نہیں ہے؟ تو دین ایک بڑی ٹرم ہے، اس کے اندر فقہ بھی ہے، اس کے اندر قانون بھی ہے، اس کے اندر شریعت بھی ہے، اس کے اندر اخلاق بھی ہیں، اس کے اندر اعمال قلبیہ بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو شریعت بھی ان تمام معنی میں استعمال ہو سکتی ہے اور دین ہی کی اصطلاح ہے، لیکن
دین جو ہے وہ ان الدین جیسے عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلامی دین. دین کا لغوی معنی کیا ہے؟ قانون ہے، قانون بھی کہتے ہیں دین کو، جزا بھی کہتے ہیں، اطاعت کے معنی میں بھی آیا ہے، اخلاص کے معنی میں بھی آیا ہے، یہ سب لغوی معنی ہے اس کے. تو لغوی معنی اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن جب اللہ یہ کہتے ہیں یہ میرا دین ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ اصطلاحی معنی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اصطلاحی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کچھ احکام اتارے ہیں جو میں نے اتارے ہیں، اس میں تمہارے لیے خیر ہے. آپ کا اس میں اللہ سے جو پرسنل تعلق کی بات تو یہاں بھی نہیں آئی ہے، تو آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جو اللہ تعالیٰ سے جو پرسنل تعلق ہے اور اخلاص کا، عبادت کا، خوف و رجا کا، اس کا بیان ادھر ہے. محبت والی چیز. محبت کہا کہ اصلاً جب آپ نے بولا ہے نا وضع الہی، تو وضع الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ احکامات. بات واضح؟ اس میں جس حکم کا جو درجہ ہے وہ خود بخود طے ہو جائے گا. یعنی اللہ نے کہا ہے میرے سے محبت کرو، یہ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں؟ یہ وضع الہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، وہ لفظ الہی میں نا تو اصل میں ہم زیادہ فوکس کس بات پہ تھا کہ یہ وضع کسی اور کی نہیں ہے، یعنی زیادہ توجہ یہ اس بات پر تھی. لیکن وضع کے اندر کیا ہے؟ ہر وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میری عبادت کرو، میرے سے محبت کرو، میرا شکر ادا کرو، میرے ساتھ مخلص رہو، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ وضع الہی ہے. تو وضع الہی میں وہ سارا کچھ شامل ہے. اصل میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وضع خدا نے نازل کی ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارے لیے خیر ہے اگر چل پڑو گے. ہاں وہ اگر آپ تصوف والا معنی لیں تو ٹھیک ہے. ہاں ہاں اس کے، لیکن وہ نہیں، لیکن وہ یہاں اصل میں پیش نظر نہیں ہے. آپ یہاں وضع الہی کی جگہ وضع ربانی بھی کر سکتے ہیں، اردو میں وضع خدائی کہہ دیں. یہاں ان کا فوکس جن باتوں پہ آپ کہہ رہے ہیں نا وہ وضع کے اندر ہی ہے. یہاں فوکس اس بات پہ ہے کہ وضع بہت سی ہوتی ہیں، انسانی اور غیر انسانی. یہ وضع انسانی نہیں ہے بلکہ الہی ہے. کیونکہ پرانی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا ایسے فلسفے موجود تھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دین بشر کی اختراع ہے بس. تو ابھی بھی موجود ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی موجود ہے. تو بشر کی اختراع کی نفی کے لیے کیا کہا ہے؟ وضع الہی ہے. تو شرح عقائد میں بھی ہے، یعنی شرح عقائد میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وضع الہی کیوں کہا ہے شرح عقائد کی شروحات میں. ہاں بالکل تھے. مطلب جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو دہری تھے مثال کے طور پہ، جن کو ہم برہمہ کہتے ہیں نا، برہمہ جو کتابوں میں ذکر ہوتا ہے کہ جو نبوت کے قائل نہیں ہے، وہ اسی طرح کہتے ہیں یہ پھر نبوتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ انسانوں نے کہا دین آ گئے ہیں، یہ اللہ میاں نے اتارے ہیں، ہم تو نبوت کے امکان کے بھی قائل نہیں ہیں ان کے خیال میں. پھر وہ بتاتے ہیں یہ انسانوں کی اختراع، انسانوں نے خود بنا لی ہے، اس کو بعد میں کیا کہہ دیا یہ وضع الہی ہے. یعنی وضع الہی کچھ بھی نہیں ہے. نبی تو اصلاً آ ہی نہیں سکتے، جیسے آج بھی لوگ نہیں مانتے، اس زمانے میں بھی نہیں مانتے تھے. تو آپ کو ملے گا کہ منکرین نبوت کون ہے؟ برہمہ کتابوں میں. اب وہ منکرین نبوت کا کیا مطلب ہے؟ منکرین وضع الہی، دین کوئی نہیں ہوتا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو لہذا وضع الہی کا مطلب یہ ہے کہ دین اللہ نازل کرتا ہے، اس کے سوا کوئی دین مجازی ہو سکتے ہیں جس کے پیچھے لوگ چلنا شروع کر دیں، لیکن ایک دین برحق ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے اترتا ہے. بات واضح ہے؟ دین معذوف نہیں ہے، یہ دین ہی کی تعریف ہے. یعنی یہ اصل میں ہے دین کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ پورا دین ہوتا ہے. نہیں، اگر آپ دین کی تعریف میں دین لے آئیں گے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ہاں آپ یوں کریں کہ الدین جو ہے وضع الہی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس میں کہیں گے الدین دین الہی تو کہیں گے کہ بھئی دین کو تو بتاؤ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ دین کیا ہے؟ وضع الہی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی وضع الاحکام لا غیر. اللہ نے احکام وضع کیے ہیں. یہ آپ کہیں کہ بشر بھی تو کرتے ہیں. یہاں صرف آخری بات ہے آج کی، بشر بھی تو احکام وضع کرتے ہیں. نہیں، دین میں، شریعت میں، فقہ میں آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول یہ ہے، امام شافعی کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، تو وہ وضع الہی سے تو نکل گیا.
سر وہ سب سیٹ ہے نا، وہ آپ کا مین چیز نہیں ہے. میں تھوڑی سی انگریزی میں وہ کروں گا کہ جو زیادہ لوگ سمجھ جائیں ہاں بالکل ضرور. کہ وہ بیسیکلی سب سیٹ ہے. ٹھیک ہے. جیسے وہ کہتے ہیں نا دین جو ہے وہ آپ کی پالیسی بھی ہے، پروسیجر بھی ہے اور ورک انسٹرکشن. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. جو آپ وہ کہہ رہے ہیں نا وہ صرف ورک انسٹرکشن ہے. یہ بالکل سب سے نیچے کی چیز ہے کہ بھئی یہ روزمرہ کے کام کیسے کر رہے ہیں. میں ایسے سمجھوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مثال کے طور پر نماز تو دین کے بڑے اہم کاموں میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو نماز میں مثال کے طور پہ آپ نے وضو کرتے وقت وضو کی نیت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ مثال کے طور پہ نیت کے بغیر وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرمائیں گے ہو جائے گا، امام شافعی کہیں گے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بالکل صرف اختلاف ان روزمرہ کے کاموں پہ تو نہیں ہوتا، بلکہ بالکل حلال و حرام کے احکام میں اختلاف ہو جاتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو وضع الہی اگر ہے تو پھر وضع الہی میں اختلاف کیسے؟ پھر اس سے نتیجہ آگے یہ نکلتا ہے کہ یہ شریعت اور فقہ تو سب انسانی عمل ہے، یہ تو انسانی ذہن سے برآمد ہوا ہے. لہذا دین اور شریعت کو الگ کرو، دین اور فقہ کو الگ کرو. فقہ انسانی ایک عمل ہے دماغی جس کے نتیجے میں یہ قوانین وجود میں آئے ہیں. دین تو اس سے ماورا ہے. جیسے آپ سنیں گے نا قرآن و سنت اور شے ہے، فقہ اور شے، یعنی فقہ اور شے. کی ڈیفینیشن سے باہر تو نہیں نکل سکتا نا. اٹ ول اسٹل ود ان دیٹ نہیں، لیکن اس کے اندر تو ہے. لیکن جب ہم نے دین کی قید یہ لگا دی ہے کہ یہ وضع الہی ہے، تو وضع الہی کا مطلب ہے گاڈ آرڈینڈ، جیسے یہ فرما رہے ہیں. تو گاڈ آرڈینڈ ہے تو اس میں اختلاف ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک نے کہا اس طرح ہے، ایک نے کہا اس طرح ہے، اور دونوں طرف دلائل قائم ہو گئے اور اختلاف واقع ہوا. اور جس کو آپ فقہ کہتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، قانون کہتے ہیں، فقہ ہے. تو اگر یہ خدا کی طرف سے طے شدہ ہے تو یہ انسانی عمل، اجتہاد اور استنباط کے نتیجے میں یہ اختلاف کیوں واقع ہو گیا؟ وہ اختلافات بھی اسی دائرے میں. ہاں بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وہ بتائیں کیسے اس دائرے میں؟ کیونکہ جو وضع دین ہے، کانفیگریشن ہے، مین کانفیگریشن، صحیح ہے، اس کے اندر اس چیز کی گنجائش ہے. ہاں مطلب بات یہی تھی. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ فرق جو اس طرح آج کل کے زمانے میں ہوتا ہے نا کہ فقہ جو ہے وہ انسانی عمل ہے اور قرآن و سنت اور شے ہے اور دین اور شے ہے اور قانون اور شے ہے، یہ درست نہیں ہے. یہ تو بھاگنے کے لیے، یعنی یہ تو فقہ کے دائرے سے اور قانون کے دائرے سے اور شریعت کے دائرے سے نکلنے کے لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ اصل شے قرآن و سنت ہے. پھر آپ کو بتائیں گے آپ کے پاس اصل قرآن و سنت ہے، پھر وہ اصل قرآن و سنت سے جو بتائیں گے وہ پھر وہی شے ہوگی، لیکن وہ ان کا اپنا مسلک ہوگا، وہ اپنا مذہب ہوگا. بات واضح. علماء نے کہا، میں اصل میں پہلے میں بتا چکا ہوں نا کہ دین وضع الہی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قطعی، ایک ہے ظنی. ٹھیک ہے. قطعی کا مطلب کیا ہے کہ جہاں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے تو دین سے خارج ہو جائے گا انسان. تو دین میں وضع الہی میں ایک جز اس کا ہے قطعی. ٹھیک ہے. اور وضع الہی میں ہی دوسرا جز ہے ظنی کے استنباط اور اجتہاد سے کام لو اور جزئیات کو کلیات سے جوڑو علت مشترکہ کی بنیاد پہ. مثلا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا کچھ دائرہ دین کے اندر ظنی رکھا ہے جس میں انسانی عمل کی گنجائش ہے، اور کچھ دائرہ ایسا ہے کہ جو قطعی. اگر پورے ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے، پورے دین کو ظنی بنائے، یعنی وہ کہیں گے یہاں تک کہ یہ عقیدہ اور آپ کا یہ کہنا کہ یہ قطعی ہے اور یہ معلوم من الدین بالضرور ہے، یہ بھی آپ کا انسانی عمل ہے. یہ بھی کیا ہے؟ آپ کا انسانی عمل ہے. اس کو ہم بھی نہیں مانتے. انڈین پھر آپ سوچیں کہ اگر دین میں سب کا سب انسانی عمل رہنا ہے فہم کی سطح پہ، چاہے وہ اس کا عقیدہ ہو یا عمل ہو، تو پھر دین نازل کرنے کا کوئی فائدہ رہ جاتا ہے؟ یعنی انڈین تو انسان ہی ہے بس. وہ تو ہر زمانے کے مطابق کہے گا کہ آج کا میرا فہم یہ ہے، کل کا یہ ہے، پرسوں کا یہ ہے. تو اصلاً تو پھر دین جو ہدایت کے لیے آیا تھا وہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر آپ اس کو محض انسانی ارادے کے تابع بنا کر چھوڑ دیں. تو لہذا دین میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں جن کے بارے میں ہم یقین سے کہتے ہیں نا اللہ کی مراد یہی ہے. یعنی آپ کہیں گے اقیم الصلاۃ میں اللہ کی مراد 5 وقت کا نماز قائم کرنا ہے، معاشرہ قائم کرنا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اس دن وہ بتا رہے تھے نا ایک صاحب کہ وہ آج کل لوگ یہی بتا رہے ہیں اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے معاشرہ قائم کرو. اب آپ کہیں گے یہ شخص اگر ایسا کہے گا تو یہ خطرناک جگہ پہ ہے، کیونکہ اقیم الصلاۃ سے ہمیں قطعی مراد اللہ کی معلوم ہے. تو جہاں قطعی مراد اللہ کی معلوم ہے وہاں انسانی فہم کا عمل دخل کوئی نہیں ہے.
اور جہاں قطعی مراد نہیں معلوم وہاں ہم جانتے ہیں کہ انسانی فہم کا عمل دخل ہے، لیکن کون سے فہم کا عمل دخل ہے وہ ایک الگ بحث ہے، وہ مجتہدین ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ وضع الہی میں اللہ نے ایک وضع یہ رکھی ہے کہ علماء اجتہاد کریں، اور تم لوگ ان سے پوچھا کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ انسان کوئی قانون بناتا ہے، وہ اگر دین کی کسی حصے سے ٹکرا تو فقہ کا حصہ نہیں بنے گا نا، وہ نہیں بنے گا، لیکن اس میں ٹکرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک صاحب بتا رہے ہوں کہ اس طرح ہے، دوسرے مجتہد بتا رہے ہوں بالکل اس کے اپوزٹ ہے، ممکن ہے نا، ہو سکتا ہے نا، دونوں بیک وقت تو دین کا حصہ نہیں ہوں گے نا، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ اتحاد سے اسی چیز پر ہوگا جو نصوص جس کے بارے میں نصوص نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ کہ جس پر نص قطعی وارد ہو گئی ہے اس میں اجتہاد نہیں ہوگا، کوئی اس قاعدے کو بھی نہیں مانے، پھر آپ کیا کریں گے؟ آج کل نہیں مانیں گے نا لوگ، وہ تو غلط ہے، یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، جو اس کو نہیں مان رہا پھر وہ دین کو وضع الہی نہیں کہہ رہا، کیونکہ پھر گویا دین عقیدے اصول ہر سطح پہ انسانی فہم کا محتاج ہے، ہر سطح، اور انسانی فہوم ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں، اور دین کم از کم کچھ جگہوں پر جوڑنے کے لیے آتا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ العلم آنے کے بعد تو تفرقہ ہی ہوتا ہے، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ تو اس لحاظ سے یہ اس جی اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر پھر صرف اصول کی بات ہوگی، نہیں، معلوم من الدین دینی بالضرورہ چیزوں میں عمل میں بھی جو قطعیات ہیں، عمل میں بھی تو قطعیات ہوتی ہیں، اس سطح پر بھی جو اصول ہے دین کی بات ہوگی، فروعات کی بات نہیں کی جاتی۔ دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے، فروعات ہمیشہ ضنی تو نہیں ہوتے، فروعات میں بہت سے قطعی ہیں، نماز میں رفع دین کرنا یا نہ کرنا ضنی ہے، لیکن نماز میں 4 رکعتیں ظہر میں ہونا ہی تو قطعی بات ہے کہ نہیں؟ تو قطعیات ساری کی ساری، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی انسانی فہم کا عمل دخل ہے ظہر کی 4 رکعتیں مقرر کرنے میں، کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہیں گے تو کفر ہو جائے گا، لیکن رفع دین کرنا ہے یا نہیں کرنا اس میں مجتہدین کا اختلاف ہو سکتا ہے نا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے وضو کا شرط ہونا یہ بھی فری بات ہے، لیکن قطعی۔ تو قطعیات یہ نہ سمجھیے گا صرف عقیدے میں ہوتی ہے، اعمال میں بھی ہے، جو مجمع علیہ امور ہیں وہ سب کے سب قطعی ہوتے ہیں اور ان میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کہاں رکھی گئی ہے؟ فروعات کی سطح پر جو مجتہد فی امور ہیں ان میں۔ لیں جی چھٹی ہوگی۔ یہ اصل میں شروع میں 3-4 ابیات میں نا تعریفیں وغیرہ، اس کے بعد ہم تیز چل پڑیں گے کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ لفظ آ رہے ہیں۔ اچھا ایسا بھی ٹھیک ہے، تھوڑا بورنگ ہو جاتا ہے لیکن انٹرسٹنگ ہوتا ہے، تھوڑا سا کچھ چیزیں دماغ میں ٹک جاتی ہیں۔ صحیح، ہاں یہ اچھی بات ہے جی۔ تو ہم لوگ اپنے اعتبار سے ذہنی چیزیں سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ قطعی ہی ہے، اس کا مطلب آپ کے ذہن میں نا بالکل صحیح سوالات پیدا ہو رہے ہیں، یعنی آپ کے ذہن میں جو جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں تو ایک ہی حکم ہوگا نا، ٹھیک ہے، یہی سوال پیدا ہو رہا ہے، یعنی رفع دین کرنا یا نہیں کرنا ایک ہی حکم ہوگا۔ یہاں تو ویسے 2 بھی ہو سکتے ہیں، چلو ہم کہتے ہیں خون نکلنے سے وضو یا ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا ٹوٹتا بھی ہے نہیں بھی ٹوٹتا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو ایک حکم ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اصول فقہ میں یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک حکم، یعنی اس میں ہمارے 2 گروہ ہیں۔ زیادہ قوی رائے کیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایک ہی حکم ہے، مجتہد یا مخطی ہوتا ہے یا مصیب ہوتا ہے، اور اگر وہ خطا پہ پہنچا ہے، اللہ کے اس حکم تک نہیں پہنچ سکا، پھر بھی اسے اجر ملتا ہے کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اجتہاد، لہذا جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں اس کے اجتہاد کی وجہ سے ان پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے ہاں یا وضو ٹوٹ رہا ہے یا نہیں ٹوٹ رہا، آپ یقین سے جان سکتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کیا حکم ہے؟ نہیں جان سکتے، کیونکہ ظنی ہونے کا مطلب یہی ہے۔
دوسری رائے جو بعض اصولیین کی ہے، جیسے یعنی ایک یہ رائے ہے فقہا کی. اصولیین ان کو کہتے ہیں جو اصول فقہ کے اسکالرز ہیں، علماء ہیں. ان میں سے کچھ بڑے بڑے بزرگوں کی، جن میں امام غزالی بھی ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان معاملات میں ایک حکم طے نہیں ہے، بلکہ ہر مجتہد کے لیے اللہ کا حکم وہ ہے جس حکم تک اس کے اجتہاد نے پہنچایا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو اگر ان کے اجتہاد نے پہنچایا ہے کہ وضو خون نکلنے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ کا حکم ان کے لیے یہی ہے، کیونکہ ان کا اجتہاد یہاں پہنچاتا ہے. اور اگر امام شافعی کے اجتہاد نے اس کے وائس ورثہ پر پہنچا دیا ہے تو ان کے لیے وہی حکم ہے. یعنی یہ سوفسٹائیت نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ میاں کا اصل حکم کیا تھا؟ اجتہاد کرو. ٹھیک ہے، ایکسیپٹیبل ان میں سے ایک آدمی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ کہ جو مجتہد نہیں ہے اور وہ کہے میں اجتہاد کر کے ان میں سے طے کرتا ہوں کون برحق تھا. اب وہ چونکہ مجتہد نہیں ہے، لہذا وہ صحیح رائے پر بھی پہنچے گا تو اس کو مار پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بات ذہن میں رکھیے. سیف سائڈ پہ کون ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ مجتہد تھا. سب نے مانا امت نے کہ امام شافعی مجتہد تھے، امام ابو حنیفہ مجتہد تھے. ہو سکتا ہے غلط رائے پہ بھی پہنچے ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں، میں ان مجتہد کو فالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص کہے کہ میں خود ابھی طے کرنے بیٹھ جاتا ہوں اور اس کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ وہ طے کرے، یہ خطرناک جگہ پہ ہے. اگر بندہ دونوں عوامل پہ عمل کرتا ہے تب اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو بڑا خطرناک ہے. یعنی آپ کہیں کبھی میں، یہ تو پھر ہوائے نفس ہو گئی نا، کہ کبھی میں کہوں کہ آج میرا خون سے وضو ٹوٹ گیا ہے، کل میں کہہ رہا ہوں آج نہیں ٹوٹا. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ یعنی یہ تو کھلواڑ سا ہو جائے گا نا. یعنی یہ تو بندہ پھر مذاق کر رہا ہے. بھئی ایک بات پہ چلو، یا ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جہاں اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہو، وہاں اگر انسان چلے کر لے اس طرح عمل تو پھر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے. لیکن کچھ جگہوں پہ تو بلیک اینڈ وائٹ ہے، تو یا بلیک ہے یا وائٹ ہے. اب ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے جی کہ نماز کے اوقات کے بارے میں اہل حدیث جلدی پڑھتے ہیں، حناف دیر سے پڑھتے ہیں، ان دونوں پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اگر آپ احناف کی رائے پہ عمل کریں گے تو اہل حدیثوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ہوگا، کیونکہ ان کا وقت تو چل رہا ہے. یعنی اگر آپ احناف کی رائے پہ چلیں گے تو اہل حدیث کہیں گے آپ کی نماز ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. لیکن اگر آپ اہل حدیثوں کی رائے پہ چلیں گے تو احناف آپ سے کیا کہیں گے؟ وقت سے پہلے پڑھ لی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بیک وقت دونوں پہ عمل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں آپ سے کہہ رہے ہوں کہ آپ کی نماز ٹھیک ہے، دونوں آپ سے کہہ رہے ہوں زیادہ زیادہ اولا اور خلاف اولا. جیسے رفع دین کا مسئلہ اگر آپ بالفرض کر لیں تو احناف یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی، کہیں گے ایسے؟ نہیں کہتے نا. ہاں تو لیکن کچھ جگہوں پہ یہ مسئلہ، تو یہاں پھر ایک پہ چلنا ہے یا دو پہ کیسے چلیں گے؟ آج پہ جب جاتے ہیں تو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، 12:15 بجے نماز پڑھنی پڑتی ہے. نہیں 12:15 تو نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، وہ عصر کی نماز کا وقت تھا، کیونکہ ظہر میں تو سب کا اتفاق ہے کہ زوال کے بعد ہی ہوگا. آپ آج بھی 12:15 اگر 12 بجے زوال ہے 12:15 پڑھ لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ عصر اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. عصر میں مسئلہ یہ ہے کہ عصر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں مثل اول پہ شروع ہوتا ہے، حناف کہتے ہیں مثل ثانی پہ شروع ہوتا ہے. اب جس وقت وہ نماز مثلا عصر کی پڑھ رہے ہیں نا، اس وقت احناف کے ہاں وقت ہی داخل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب یہاں زیادہ، لیکن ظہر کی آپ پہلے پڑھ لیں تو سب کے ہاں وقت داخل. اب مثال کے طور پہ آپ حرم میں جاتے ہیں مسجد نبوی میں اور آپ کو پہلے پڑھنی پڑتی ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ جماعت کی فضیلت نہ چھوڑیں اور پڑھ لیں، اور باقی انشاءاللہ خیر ہوگی. نہیں دوبارہ نہیں پڑھنی، لیکن یہ عام حالات کی بتا رہا ہوں. حنفی اور حضرات یہاں کے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں تو ان کی تو اکثر گڑبڑ ہو جاتی ہے. کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. سعودی میں ویسے تو حنبلی ہے نا، وہاں مسئلہ نہیں، جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ میں نے کچھ بڑے احناف کے جو علماء ہیں ان سے یہ سنا ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ کا اس طرح ہو جاتا ہے نا، کیونکہ بہرحال شیخین کا فتویٰ بھی باقی مذاہب ثلاثہ پر ہی ہے وقت کے اعتبار سے. شیخین سے مراد امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ. تو پھر آپ اس موقع پر بس یہ نیت کر لیا کریں کہ میں ان کی تقلید کر رہا ہوں.
سمجھ آ رہی ہے کہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، یعنی اگر آپ کو بالفرض کسی اور فقہ پر عمل کرنا ضرورت کے تحت پڑ جاتا ہے، آپ اس میں یہ نہیں کریں گے کہ میں اچھا دلائل کی کتاب فقہ السنہ کھول کے بیٹھتا ہوں اور طے کرتا ہوں اور کہیں گے کہ اچھا میرے خیال میں امام شافعی ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اب میں ان پہ عمل شروع کرتا ہوں. یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ تو پھر میں مجتہد بن گیا. پھر آپ کیا کہیں گے، ایک سیف سائڈ تھوڑی سی جو ہے کہ مجھے اب ضرورت پڑ رہی ہے اس مسئلے میں، بہت مجبوری ہے، میں مثال کے طور پہ میں نے فضائی سفر کرنا ہے اور اب میں ظہر عصر کی نمازیں اگر جمع نہیں کروں گا پہلے ایئرپورٹ پہ تو نکل جائے گا سارا کچھ فضا میں، کچھ پتہ نہیں چلے گا کیا ہوگا. تو اب میں کہوں گا کہ میں جمع کرنے لگا ہوں اعلیٰ مذہب الامام الشافعی، امام شافعی کا مقلد اس مسئلے میں ہو کے. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے میں اس گناہ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں مجتہد بن کے دعویٰ نہیں کرنے لگا کہ میں ادھر سے ادھر جا رہا ہوں، بلکہ میں اس وقت ایک مجبوری کی بنیاد پہ امام شافعی کی فقہ پر عمل کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اب یہ بات پکی ہو گئی کہ ایک فقہ کی عمل کرنی ہے، دونوں پہ بھی کرنی ہے. یہ آپ کے لیے پکی نہیں ہوئی، آپ تو اہل حدیث ہے. یہ تو میں ویسے بتا رہا ہوں، لیکن اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ اہل حدیث فقہ پر عمل کریں، بس ٹھیک ہے، جو وہ ان کے علماء بتا رہے ہیں اس کے مطابق. لیکن اپنی طرف سے اجتہاد کر کے کہ میں اس مسئلے میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں امام شافعی کیا کہہ رہے ہیں، امام مالک کیا کہہ رہے ہیں، اور میں خود طے کر لیتا ہوں، یہ نہ کریں. عالم سے پوچھیں. اب عالم آپ کو جو بتا رہا ہے وہ اپنے سر لے رہا ہے، آپ جا کے پوچھیں عالم سے کہ بھئی یہ اس مسئلہ اس طرح کیسے کروں، تو آپ اسی طرح بات بتا نیند آ رہی ہوتی ہے، عشاء کہتا میں جلدی پڑھ لیتا ہوں. نہیں، وقت سے پہلے عشاء، اذان تو ہو جاتی ہے. ہاں اذان ہونے کے بعد تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں فقہ کا کوئی تعلق نہیں. اپنے نماز کے اوقات بھی اپنے اپنے بناتے ہیں. نہیں، یعنی وہ مسجد کی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ کے گھر میں پڑھ لیتا ہو اگر نیند، وہ کبھی کبھار کی گنجائش اس طرح کی تو ہو سکتی ہے، اس کا فقہ سے تعلق نہیں ہے. عشاء کی نماز تو سب ایک ہی ٹائم پہ پڑھتے ہیں، 15-20 منٹ آگے پیچھے سے تو کچھ نہیں ہوتا. جی بات پڑھی تو دوسری اذان ہو گئی. جی جی تاؤ صاحب. کہ وہ آج ہم فیس میپ لے رہے ہیں تو